71% पानी, 29% खुश्की पे मबनी हमारी दुनिया 7 बड़े आज़मों, 195 ममालिक और तकरीबन 7.5 अरब लोगों का मजमुआ है। इन 195 ममालिक में से एक मुल्क ऐसा है जो अपने क़याम से अक़वाम आलम के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में आता है जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है। बरे-आज़म एशिया का ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो चटियल मैदानों, बुलंद पहाड़ी सिलसिलों, रेगिस्तानों और ज़रख़ेज़ मिट्टी जैसी दौलत से मालामाल है। पाकिस्तान पाक लोगों की सरजमीन जिसे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। 4 मौसम, बुलंद पहाड़ी सिलसिले, ज़रख़ेज़ ज़मीं, पुर इसरार रेगिस्तान और बहीरा अरब जैसा समंदर। इलावा अज़न इस मुमलिकत खुदादात की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसे पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाती हैं और यकीनन ये खसूसियात हम में से कई पाकिस्तानियों के गुमान में भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 22 करोड़ आबादी वाला मुल्क दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा इंजीनियर और साइंसदान पैदा हुए। इसके अलावा दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है जहां अंग्रेजी बतौर सरकारी जबान बोली जाती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया की 7 एटमी रियासतों में से एक है और दुनिया की 4 बुलंद तरीन चोटियां भी पाकिस्तान में वाक़या हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत होने का एजाज हासिल है। इन 4 चोटियों में K2 पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी भी इस पाक सरजमीन का हिस्सा है। इसके अलावा हुंजा जैसी जन्नत नजीर वादी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ वक्त थम सा जाता है और परियां बसेरा करती हैं, भी इस पाक सरजमीन का हिस्सा है। हुस्न जमाल और सहर कुन वादियाँ कैलाश और चतराल जहाँ आपकी सोच और फहम आपकी आंखों का साथ नहीं देती, ये तिलस्म कुन वादियाँ भी इसी सरजमीन का हिस्सा हैं। सतह समंदर से 2240 मीटर बुलंद कान मेहतरजई रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा कराकरम हाईवे का शुमार दुनिया के 7 अजूबों में होता है जो पहाड़ों का दामन चीरती हुई पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। ये इंसानी इंजीनियरिंग का शाहकार पाक आर्मी और चाइनीज इंजीनियरिंग की 15 साल शबो रोज मेहनत का नतीजा है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी कुदरती नमक की कान ख्योड़ा माइन और दुनिया के सबसे खतरनाक बड़े पुर इसरार रेगिस्तान में से एक रेगिस्तान थर भी इसी मुमलिकत खुदादात का हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी पोर्ट गवादर दुनिया का वसी तरीन एम्बुलेंस सिस्टम होने के अलावा पहली इस्लामी न्यूक्लियर रियासत भी है। यहाँ पर इंसानों का हाथ से लगाया हुआ सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा और कदीम तरीन शहर मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी है। यहाँ की बासलाहियत और कामयाब लोगों की एक तवील फहरिस्त है। साइंसदानों में नोबेल इनाम याफ्ता फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम, आरफा करीम रंधावा दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल भी इसी सरजमीन की पैदावार है। सिर्फ यही नहीं, किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो दुनिया की मशहूर सियासतदानों में से एक थीं। शौरा में अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, परवीन शाकिर, जॉन एलिया जैसे और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इल्म अदब में नाम कमाया और बैनुल अक़वामी सतह पे शोहरत हासिल की। इसी मुल्क की पैदावार इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, जहांगीर खान, जान शेर खान जैसे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसी सरजमीन के मौसीक़ार जिन्होंने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में सुरों के रंग बिखेरे, इनमें नूर जहां, मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, इकबाल बानो, रेशमा और नाजिया हसन जैसे नाम शामिल हैं। इमरान खान हो या जान शेर खान, अब्दुल सत्तार ईदी हो या डॉक्टर अब्दुल सलाम, आरफा करीम रंधावा हो या बेनजीर, इस मुमलिकत खुदादात में हर इंसान अपने हुनर के मेराज पर फाइज है। इस मुल्क पे रब्बे ज़ुल जलाल की नेमत और अनायत की वजह से ही ये सरजमीन पाकिस्तान पाक लोगों की सरजमीन कहलाती है।
پاکستان اتنے زیادہ وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ہمیشہ بیرونی قوتوں کے زیر تاب رہا۔ 9/11 کے بعد پوری دنیا کا رخ افغانستان کی طرف ہو گیا اور اس وجہ سے پاکستان بھی نہ چاہتے ہوئے اس جنگ کے زیر تاب آ گیا۔ 2001 سے 2012 تک پاکستان نے دہشت گرد عناصر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس میں پاکستان کی آرمی کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پہلے ضرب عزم اور پھر رد الفساد اور کئی آپریشن ہوئے۔ دنیا کی نظروں میں دہشت گردوں کی اماج کا سمجھا جانے والا ملک ایک دفعہ پھر امن کا گہوارہ بن گیا اور یوں سلسلہ شروع ہوا کئی انٹرنیشنل سیاحوں کا جب وہ پاکستان آئے اور لوگوں کو ملن نثار پایا۔ پاکستان کی خوبصورتی نے ان کا دل موہ لیا۔ انہی انٹرنیشنل ٹریولرز کی ویڈیوز کی وجہ سے پاکستان 2019 میں ورلڈ بیسٹ ٹریول ڈیسٹینیشن بنا۔ ہم آپ کو اس قوم کے درخشاں ستاروں سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں وہ پاکستان دنیا کو دکھایا جو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں جذبے اور مقصد کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اگر آپ کے ارادے مضبوط ہوں تو بڑے سے بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ امریکہ نیو جرسی میں رہنے والی پاکستانی نژاد مونا اسلم ویسے تو ہاؤس وائف ہونے کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ سوشل میڈیا انفلوئنسر اور انٹرنیشنل ٹریول ویلوگر اور کئی ممالک دیکھ چکی ہیں۔ مونا اسلم چند ہی ایسے ٹریول ویلوگر میں سے ایک ہیں جو 5 اگست کے بعد کشمیر گئیں جب مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے کرفیو لگایا گیا تھا اور سرحد کی دونوں طرف شدید کشیدگی تھی۔ جان کے شدید خطرے کے باوجود وہاں جا کر کشمیر کا ہر کونا کشمیریوں کو درپیش مسائل، وہاں کے لوگ اور خوبصورتی دکھائی، بلکہ خود بھی بھارتی گولہ باری کا نشانہ بنی۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل ٹریول ویلوگرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مونا اسلم ہے اینڈ تھینک یو سو مچ نیو چینل فار گیونگ می این اپرچونٹی ٹو اسپیک کہ جہاں پاکستان کی بات ہو، جہاں پاکستان میں ٹورزم کی بات ہو، میں اپنے 2 سینٹس پیش کر سکوں آپ سب لوگوں کے سامنے۔ حال ہی میں مجھے موقع ملا پاکستان جا کے پاکستان کی خوبصورتی کو ڈسکور کرنے کا۔ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، جب میں وہاں رہتی تھی بہت زیادہ موقع نہیں ملا مجھے کہ اس کی خوبصورتی کو میں ایکسپلور کروں، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا میری وش لسٹ میں پہلے ملک کا نام پاکستان تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے جو کہ شاید لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ اور کچھ عرصے سے بہت سارے انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے، انہوں نے ہمیں بتایا واقعی پاکستان بہت خوبصورت ہے اور واقعی پاکستان ایسی جگہ ہے جس کو پوری دنیا کو لوگوں کو دیکھنی چاہیے۔ یہ کیوں نہیں ٹورزم کا گڑھ بن سکتا، یہ کیوں نہیں ایسا ملک بن سکتا جہاں لوگ ویکیشن جانے کی جب سوچیں تو پاکستان کا نام سب سے پہلا ہو۔ پاکستان کی خوبصورتی اتنی ہے کہ یہ بن سکتا ہے۔ میں آپ کو بہت ساری ایگزامپل سے بتا سکتی ہوں کیا کیا وجہ ہے اس کے نمبر 1 ہونے کی۔ So I do believe that Pakistan can be number 1 destination in the world and I can give you a lot of examples why۔ ہم جہاں پاکستان میں ماؤنٹنز کی بات کریں تو یہ قدرت کا پاکستان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اور جہاں ہم کی ریسورٹس کی بات کریں تو مالن جبہ اور نلتر سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جب تک ہم میں سے کسی نے کیوں نہیں ڈسکور کیا۔ اسکلتو، ہنزا اور سوات سے خوبصورت ترین لینڈسکیپ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے۔ پاکستان کیوں نہیں دوسرا نیپال اور بھوٹان بن سکتا جہاں لوگ جا کے اپنی ویکیشنز کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو ہمیں دوسرا نیپال اور بھوٹان بنانا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے خوبصورت ترین پہاڑی سلسلے جو کہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاتے ہیں، اور پاکستان کی بلند ترین چوٹیاں جو کہ پوری دنیا کی 20 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان دنیا کی ایپک سینٹر آف اٹریکشن کیوں نہیں بنتا جہاں لوگ ٹورزم کے لیے، جہاں لوگ ماؤنٹین ہائکنگ کے لیے، جہاں لوگ ریسورٹس کے لیے، جہاں لوگ ٹریکنگ کے لیے، جہاں لوگ اسکیئنگ کے لیے پاکستان ان کا ایک مین گڑھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں۔ اور جو پہاڑوں کی بات ہو تو ہنگو نیشنل پارک جو کہ بلوچستان میں ہے، اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ پارک دنیا کے لیے دوسرا گرینڈ کینین کیوں نہیں بن سکتا؟ وہاں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں پہاڑ اس طرح سے کسی نے بیٹھ کے کاٹے ہیں اور کس طرح سے ان کو شیپ کیا ہے جہاں عقل اور فہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اور آئی ایم شیور ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ بلوچستان کی بیچز پوری دنیا میں سب سے منفرد اور بہت خوبصورت ہیں۔ تو یہاں ہم 5 اسٹار ہوٹلز بنا کے لوگوں کے لیے ٹورزم کیوں نہیں کھول سکتے؟ یہاں کیا وجہ ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلز نہیں ہے؟ خوبصورتی تو کم نہیں ہے، لیکن کمی ہے ٹورزم کی۔
کمی ہے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ویکیشن کے لیے. ہمیں ٹورزم کو، پاکستان کی ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ پاکستان واقعی ہی خوبصورتی میں نمبر 1 ہے. اور جہاں کلچر اور آرٹ اینڈ کرافٹ کی بات ہوتی ہے تو پاکستان سے زیادہ خوبصورت ہینڈی کرافٹ مینشپ اس دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی. ان کے پاکستانیوں کے ہاتھوں میں اتنا ہنر ہے کہ وہ خوبصورت لکڑی کا کام، جو لکڑی کی کارونگ ہے، جو شیشے کا کام ہے، جو تار کا کام ہے، جو خوبصورت ان کی ہینڈی کرافٹ ہے، وہ پوری دنیا میں انمول ہے. جسٹ امیجن کہ لوگ یہاں آئیں گے، ٹورزم اگر بڑھے گا، لوگ یہاں آئیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی، لوگ یہاں سے اپنے سیونیئرز لے کے جائیں گے، پاکستان کا خوبصورت کام دوسرے ملکوں میں لے کے جائیں گے اور دوسرے ملکوں میں پاکستان کا کام جانا جائے گا، مانا جائے گا. پاکستان ہیز ان انکریڈیبل اسلامک ہیریٹیج. جہاں ہم بات کرتے ہیں سندھ کی صوفی ٹریل کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں فورٹس کی، مغلیہ دور کے سارے فورٹس کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم بات کرتے ہیں مسجدوں کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں آرکیٹیکچر کی. نہ صرف یہ اٹریکٹ کرتی ہے اسلامک ٹورزم کو بلکہ انٹرنیشنل ٹورزم کو، جو کہ خوبصورت عمارتیں، جو کہ خوبصورت بلڈنگیں، خوبصورت کلچر اور پرانے زمانے کی ڈفرینٹ ایرا کی عمارتیں اور کلچر دیکھنا چاہتے ہیں. اینڈ آف کورس پاکستان ہیپنس ٹو بی دا برتھ پلیس آف گرو نانک، جس کے ننکانہ صاحب کی ٹورزم سکھ ہمارے بہن بھائی یہاں آ کے نہ صرف اپنے ننکانہ صاحب کی اپنی زیارتوں پہ جاتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں. اور ہمیں ان کے لیے یہ آسان بنانا ہے تاکہ وہ آ سکیں، وہ آ کے اپنی زیارتیں بھی کر سکیں اور پورے پاکستان کو ڈسکور کر سکیں، پورے پاکستان کو ایکسپلور کر سکیں. پاکستان نہ صرف ہمارے سکھ برادران کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بلکہ پاکستان میں بہت اولڈسٹ بدھسٹ ٹیمپلز کے ریمین موجود ہیں جو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا کی اولڈسٹ سویلائزیشن بھی پاکستان سے ہی ملی، انڈس ویلی سویلائزیشن. کیوں نہیں مکلی، کیوں نہیں رین کوٹ، کیوں نہیں مونجو داڑو کو ماچو پیچو کا رتبہ دیا جاتا اس دنیا میں؟ کیوں نہیں ان جگہوں کے بارے میں پوری دنیا کے لوگ جانتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو پتا ان ساری باتوں کے بارے میں اور وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ پاکستان جہاں ہم کلچر، رچ ہسٹری، آرٹ اینڈ کرافٹ ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ پاکستان کا فوڈ، پاکستان کے کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں بیسٹ ریسٹورنٹ بنائے جاتے؟ پاکستان میں کیوں نہیں سب سے اچھے کلنری اسکولز بنائے جاتے؟ کیوں نہیں؟ پاکستان کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے کہ کب کون آ کے یہاں 5 اسٹارز ہوٹل بنائے گا، کون یہاں آ کے 5 اسٹار ریسٹورنٹس بنائے گا، کون یہاں آ کے ٹورزم بڑھائے گا؟ یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنی ہے. ہم پہلے خود دیکھیں گے تو ہم بعد میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سیف ہے، ہمارا پاکستان خوبصورت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایکسپلور کیا ہوا ہے؟ ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے کہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے؟ یہ ہے میرا پاکستان، یہ ہے ہم سب کا پاکستان، یہ ہے ہمارا پاکستان جو ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، جس میں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کام کرنا ہے آہستہ آہستہ. اس کو ہر سال پہلے سال سے بہتر بنانا ہے، ہر سال اس میں محنت کرنی ہے، اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے اس جگہ کو مزید خوبصورت بنانا ہے. اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو پرزرو کرنا ہے. ہمیں اللہ نے ایک تحفہ دیا ہوا ہے جس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے. جب آپ خود اپنی عزت کرتے ہیں تو دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. تو پہلے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کی عزت خود کرنی ہے، پہلے ہمیں خود پراؤڈ ہونا ہے ٹو بی پاکستان. جب ہم یہ ساری چیزیں کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم اس دن کھڑے ہو کے دنیا کو بتا سکیں گے کہ یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے وہ جگہ جو سیف ہے، جو خوبصورت ہے، جو رچ ہے، آرٹ، کلچر، ہسٹری، ہر چیز میں ہر طرح کے لوگ آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو چلو سب مل کے بناتے ہیں پاکستان کو بہتر. یہ میری چھوٹی سی ایفرٹ ہے کہ میں نے پاکستان دیکھنا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں، تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں. یہ جذبہ، یہ خواہش ہر پاکستانی کے دل میں ہونی چاہیے. تو تب بنے گا ہمارا خوبصورت پاکستان دنیا کے سامنے ایک انمول جگہ، دنیا کے سامنے ایک مثالی ملک، دنیا کے سامنے نمبر 1 ٹورسٹ کنٹری، جہاں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ہماری اکانومی کو بڑھائیں گے اور ہمیں طاقتور بنائیں گے.
इसवीं सदी में जहां तरक्की और जिद्दत की रफ्तार को पर लग चुके हैं, वहां ही आज की दुनिया में कारोबार के नित नए तरीके मुतारिफ हो चुके हैं। ना सिर्फ तरीके मुतारिफ हुए हैं बल्कि अपने कारोबार की तशहीर यानी एडवर्टाइजिंग के भी कई रास्ते सामने आ चुके हैं, जैसा कि बिलबोर्ड, पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। लेकिन पाकिस्तान में लम्स के ग्रेजुएट हमजा ने एडवर्टाइजिंग की एक ऐसी सिन्फ मुतारिफ कराई है जिसने एडवर्टाइजिंग की नई राहें खोल दी हैं। अब आपकी गाड़ी के शीशे ही आपके चलते फिरते बिलबोर्ड्स हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी के लोग और इलाके भी मुतय्यन कर सकते हैं। हमजा से पूछते हैं कि कैसे उनकी इस इजाद ने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मलिक है, आई एम द को-फाउंडर ऑफ स्क्रीनेट। स्क्रीनेट इज़ अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। बेसिकली हम लोगों ने एक नया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान के अंदर। हम लोगों ने एक डिवाइस डेवलप की है जो कि हम गाड़ियों के अंदर लगाते हैं, जिससे गाड़ी की बैक स्क्रीन को हम एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्क्रीन में बना देते हैं। तो आप गाड़ियों को री इमेजिन करें एज चलता फिरता बिलबोर्ड। बेसिकली हमारी कंपनी का जो विजन है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर लोगों की आमदनियों में इजाफा करना चाहते हैं, हम लोग जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। सो स्क्रीनेट के थ्रू हम जो राइड शेयरिंग इकॉनमी है, जितने हमारे दोस्त ऊबर और करीम जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने उनके लिए एक मौका लेकर आए हैं कि वो हमारी डिवाइस परचेज़ करके अपनी गाड़ी में लगाएं और महीने का उनको 12 से 15,000 18,000 जितना ज़्यादा वो ड्राइव करेंगे, जितना ज़्यादा ऐड प्ले करेंगे, उतने ज़्यादा उनको पैसे बन सकते हैं, उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। और ये वो है जो ऊबर और करीम की अर्निंग के ऊपर वो कमा सकते हैं। बिल्कुल इसमें बिजनेसेस बेसिकली जो कि अपने एड्स चलाना चाहते हैं अपनी कंपनी की गाड़ियों के ऊपर, तो वो हमसे रब्ता करते हैं और उनकी गाड़ियों में हम लोग अपनी डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं और फिर उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग चलती है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं और चाहते हैं कि उन गाड़ियों के ऊपर एक चलता फिरता बिलबोर्ड बन जाए जिस पर उनका ऐड हर वक्त शो हो रहा हो, तो बिल्कुल हम इस तरह की कंपनी से डील ज़रूर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग, मैंने आपसे बताया है, हम एक छोटी सी डिवाइस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसकी प्रोजेक्शन के थ्रू जो है हम गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो का डिस्प्ले देते हैं। गाड़ी के शीशे के ऊपर हम एक थिन सा पेपर, स्पेशल पेपर है, वो लगाते हैं जिसके थ्रू वो लाइट को कैप्चर करते हैं और तस्वीर बनती हुई आपको नज़र आती है। बेसिकली हम वी स्टार्टेड ऑफ इन अगस्त 2019, तो उसमें हम लोगों ने अपना पहला कैंपेन शुरू किया। हमने 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम किया, तब हमारे पास 25 गाड़ियाँ थी लाहौर की सड़कों के ऊपर। फिर जब हम लोगों को क्लाइंट्स की तरफ से रिस्पांस नज़र आया कि उनको अपने मार्केटिंग कैंपेन की इफेक्टिवनेस नज़र आई और फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ एक्सपैंड करने का वो किया। एक्सपेंशन के लिए वी नीडेड इन्वेस्टमेंट और देन हम लोगों ने जनवरी 2020 हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रेस की फ्रॉम जर्मनी अराउंड $250,000 और उसके बाद हम लोग अपना आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों का फ्लीट बढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप जल्द देखेंगे कि स्क्रीनेट की गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी चलती फिरती। सो बेसिकली जिसकी गाड़ी में डिवाइस लगी है वो ये नहीं कंट्रोल कर सकता कि क्या ऐड चल रहा है। ऐड हमारे बैकएंड से, हमारे डैशबोर्ड से चल रहा होता है। और जैसे आपने मैट्रिक्स की बात की, तो ये सारा पीछे एक डैशबोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर गाड़ी किधर किधर गई, किधर किधर ऐड प्ले हुआ, कितने ऐड प्ले हुए, किस एरिया में प्ले हुए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और जिस ब्रांड के ऐड चल रहे हैं उसको ये डाटा प्रोवाइड हो रहा है। हमारी जो डिवाइस है हम उसमें स्मार्ट ऐड्स बेसिकली इसको कहते हैं कि जिस एरिया में गाड़ी जाती है उस एरिया के अकॉर्डिंगली आपके ऐड चलते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि आप एक सर्टेन ऑडियंस के लिए दिखाना चाह रहे हैं, तो आप अपने एरियाज डिफाइन कर देंगे कि इस एरिया में जब गाड़ी जाए तो आपका ये वाला ऐड चले और दूसरे एरिया के अंदर जहाँ ऑडियंस फर्क है तो वहाँ पर आपका डिफरेंट प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्राइस रेंज के लिए हो सकते हैं तो वो शो होना शुरू हो जाए। तो ये वो चीज़ें जो आउट ऑफ होम के अंदर कोई सा भी मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन हमारी डिवाइसेज जियो टारगेटेड एड्स और हाइपर टारगेटिंग के थ्रू ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। इंटेलिजेंस में हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम इसके अंदर जो है ना 2-3 कंपोनेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। और वो सारे यही हैं कि हम अपने मैट्रिक्स को बेहतर कर सकें, हम ज़्यादा दिखा सकें कितनी इंगेजमेंट हुई है एड्स के साथ और इन लाइन्स के ऊपर है। तो इंशाल्लाह हम जल्द वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम तो बिल्कुल बिलीव करते हैं हमारी चीज़ें कि ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको हर जगह पे, हर शहर में, हर मुल्क में नज़र आएगी। अभी भी हम लोग की यूएसए के अंदर भी कुछ कंपनी से बात चल रही है जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो हमसे सैंपल्स इस चीज़ के कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको अपनी शहर में कर सकें। गाड़ियों पे बाहर स्क्रीन्स का लगना और उन स्क्रीन्स के ऊपर ऐड चलना ये बहुत आम सी प्रैक्टिस है। तो हमने उसको चेंज करना चाहा था कि यार गाड़ी के ऊपर स्क्रीन लगाने की बजाय गाड़ी के अंदर ही आप स्क्रीन कर दो, ताकि ये ना हो कि गाड़ी भी आपकी ख़राब ना हो, ठीक है ना, जब आपका दिल करे आप ऑफ करें तो किसी को पता ना चले कि आपकी गाड़ी में कुछ लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है। तो इस वजह से हमने बजाय कोई इस तरह की स्क्रीन या वो जाने के लिए हम लोगों ने प्रेफर किया था कि हम पिछले शीशे को ही स्क्रीन में तब्दील करते हैं। कर सकता है अगर आप उसको करना चाहें, लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमने उसको मैप ही गाड़ी की स्क्रीन के लिए किया है। हम लोग बेसिकली जो
پاکستان میں جس طرح ویگن آر اور اس طرح کی گاڑیاں ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم بلڈنگز وغیرہ اور ابھی تک ان کے شیشوں کے اوپر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ہم میں سے میرا خیال ہے پاکستان میں ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی کاروبار کریں یا ہم کچھ کریٹ کریں, لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اور اس کے مقابلے میں کہ اپنا زیرو سے ایک بزنس کھڑا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایک جاب جا کے لے لو اور آپ کو مہینے کے اینڈ پہ سیلری آتی رہے. تو یہ جرنی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن جو اس کو لینا چاہے تو آئی تھنک دا ریوارڈ جسٹیفائی. سو انشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جابس بھی گئی ہیں, لوگوں کی ارننگس بھی امپیکٹ ہوئی ہیں. سو اسکرینٹ نے اسی سارے سرکمسٹانس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کرنے کا, ایک ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ 14 اگست کو آزاد کے نام سے ہم لوگ ایک پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں, اور آزاد کا نام بھی اسی لیے کہ ہم لوگوں کو ان کی جاب سے آزاد کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک فائنینشیل فریڈم کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان بہت سے ایسے ترقی پذیر عوام کی فہرست میں شامل ہوتا ہے جہاں ہر سال کئی جانیں بر وقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتی ہیں. اس کی ایک خاص وجہ شعبہ صحت کا ہر جگہ موجود نہ ہونا ہے. اکثر کئی اسلامی ہسپتال اور ڈاکٹرز بڑے شہروں میں موجود ہوتے ہیں, اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ ہسپتال میں کئی مہینوں تک بات پہنچ جاتی ہے. احسن امام ایک ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے جدت کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کر دیا ہے. مرہم ڈاکٹرز کا ایک آن لائن پورٹل ہے جس میں پاکستان کے 1600 سے زائد میڈیکل ادارے منسلک ہیں. یہ آئیڈیا احسن امام نے اپنے والد کی وفات کے بعد بنایا جو بر وقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے. آج مرہم سے تقریباً 1 کروڑ لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. مرہم کیا ہے, آئیے ہم پوچھتے ہیں مرہم کی کو فاؤنڈر اسما سے. السلام علیکم, میرا نام اسما عمر ہے اور میں مرہم کی کو فاؤنڈر ہوں. مرہم پاکستان میں ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جو پیشنٹس کو سروسز فراہم کرتا ہے کہ وہ کیسے ڈاکٹرز کی معلومات یا ہسپتالوں یا ڈاکٹر تک اپنی رسائی کو آسان بنا سکتے ہیں. اور وہ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو ڈاکٹرز کی انفارمیشن لیتے ہیں, ان سے اپوائنٹمنٹ بک کراتے ہیں یا ان سے ویڈیو کنسلٹیشن سروسز لیتے ہیں. اور پاکستان میں مرہم نے ایک ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر انڈسٹری کی بنیاد رکھی ہے جس کے تھرو ناؤ اب بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ اس ڈیجیٹل سروس کے ذریعے یا ٹیکنالوجی کے ذریعے جب بھی کسی پریشانی کا ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے مرہم کے تھرو رابطہ کرتے ہیں. اور مرہم کا جو ہے وہ آغاز یا مرہم کی سروس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ مرہم کی سروس کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا, مرہم کے جو ویژنری ہیں ان کا نام ہے احسان امام. احسان کی اپنی ایک بڑی ایک افسوسناک سٹوری تھی جس میں انہوں نے جب خود انگیج کر کے دیکھا پاکستان کے اندر انفارمیشن کی رسائی یا ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی رسائی یا سروسز کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے, تو بینگ اے ٹیکنالوجی پرسن انہوں نے یہ ایک پورا اسٹرکچر اور یہ پورا پروڈکٹ ڈیزائن کیا کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کو یہ سروسز فراہم کر سکتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکیں یا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ یا آن لائن کنسلٹیشن لے سکیں. سو اس طرح اس سفر کا آغاز ہوا اور اب تک پچھلے 4 سال میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مرہم کی سروسز استعمال کی ہیں. اور اب مرہم کی سروسز میں پیشنٹس نہ صرف مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو ڈاکٹرز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں بلکہ وہ ان سے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں, وہ گھر بیٹھے ان سے ویڈیو کنسلٹیشن پہ بات کر سکتے ہیں, وہ لیبس بک کروا سکتے ہیں, وہ میڈیسنز آرڈر کر سکتے ہیں, ہسپتالوں کی معلومات لے سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک جگہ کے اوپر جا کر ان کو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جس طرح کی سروسز ریکوائرڈ ہیں مرہم ان کے لیے مرہم بنتا ہے اور اس درد میں ان کو ساتھ دیتا ہے, ان کو ہیلپ کرتا ہے, ان کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اور مرہم کی ان سروسز کو استعمال کرنے کے لیے پیشنٹ جو ہیں وہ مرہم کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں؟ وہ مرہم کی ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں. مرہم کی ویب سائٹ ہے marham.pk. مرہم کے نام سے ایپ ہے, موبائل اپلیکیشن ہے اینڈرائڈ iOS یوزرز کے لیے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے پاکستانی بہن بھائی جو کہ ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہیں یا ان کے پاس انٹرنیٹ یا ٹیک کی ایکسیس میں کچھ کمی ہے, وہ ہماری کال سینٹر ہیلپ لائن کے اوپر بھی کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں.
पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 17 से 18 लाख बच्चे 8वीं और मैट्रिक के इम्तहानों में पास नहीं हो पाते। इसकी एक वजह तलबा की अदम तवज्जुही के अलावा गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा भी हैं। पाकिस्तान में तालीम के शोबे को खास हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं और उनको पढ़ाने के लिए 6 लाख से भी कम असातिज़ा दस्तयाब हैं, जिनमें से कसीर तादाद गैर तरबियत याफ्ता भी है। यही वजह है कि हर साल कई बच्चे मैट्रिक भी पास नहीं कर पाते। फाहद और अनम दो ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हमा वक्त तकरीबन 60,000 से जायद इदारों को तालीम की सहूलियात मुयस्सर कर रहे हैं। इनके ऑनलाइन पोर्टल से लाखों बच्चे इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। एडकासा एक ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है जो पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में भी तालीम फ्राहम करता है जहाँ पर स्कूल की सहूलत मैसर नहीं। इस प्लेटफॉर्म के मौजूद फाहद और अनम दोनों ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जो अमेरिका जैसे मुल्क में अच्छी जिंदगी और मुस्तकबिल को छोड़कर पाकिस्तान सिर्फ इस कौम के बच्चों के लिए आए हैं। एडकासा क्या है, ये किस तरह पाकिस्तान में जिद्दत और रोशन ख्याली की एक नई राह खोल रहा है, आइए इस प्लेटफॉर्म के को फाउंडर और CEO फाहद से बात करते हैं। ये आइडिया जो है, जो हम इसको आज चला रहे हैं एडकासा नामी इदारे के ज़रिए, ये इस तरह आया क्योंकि हमारी जो सोच है वो इंसानी मसलों को हल करने वाली सोच है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन। तो मसला हमें मालूम था कि बच्चों को तालीम की रसाई मुश्किल है पाकिस्तान में, और मुख्तलिफ इलाकों और समाजी वजूहात की वजह से लोग तालीम को हासिल नहीं कर पाते या उस स्टैंडर्ड में नहीं जा पाते जिसकी वजह से वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम उन बच्चों से, उन असातिज़ा से, उन स्कूलों से जाके मिलते हैं और देखते हैं कि उनका मसला हम कैसे हल कर सकते हैं। इसमें हमारी बहुत मदद की, बहुत से बैरून अक़वामी इदारों ने भी हमारी मदद की, और हम तकरीबन 800 घरों में गए। हमने लोगों के मसले समझे, मसले मसाइल स्कूलों के, असातिज़ा के, स्टूडेंट्स के और वालिदैन के, और उसको सोच के फिर हमने ये इदारा बनाया जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है बच्चों के तक तालीम की रसाई पैदा करने के लिए। हम ख़ास तौर पे काम करते हैं हाई स्कूल यानी मैट्रिक और FSC साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आज, और कल हम कोशिश ये करेंगे कि हम सारे ही जो हमारे K-12 यानी पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक जितने भी तालिब इल्म हैं सबके लिए आपको आसानी पैदा हो एडकासा के ज़रिए अपने इम्तहानात की तैयारी में और साथ साथ अपने अमलन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। जब हमने ये एडकासा को स्टार्ट किया तो हमने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बच्चों को वो है कि अच्छे असातिज़ा उनको मैसर सही वक्त पे नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में अच्छे असातिज़ा नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अवेलेबल हैं बड़े शहरों में, और जैसे ही आप पाकिस्तान के 3 या 4 बड़े शहरों से आगे बढ़ते हैं तो अच्छे असातिज़ा मिलना मुश्किल हो जाते हैं जो बच्चों की मदद कर सकें, ना सिर्फ इम्तहानात को पास करने में और साथ साथ उन मुश्किल चीज़ों को समझने में जिनकी ज़रूरत है कि इसी सदी में एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए। ये बहुत बड़ा गैप है। इसको आपको मैं अंदाज़ा देना चाहूँगा कि तकरीबन 17.5 लाख बच्चे हर साल पाकिस्तान में FSC और मैट्रिक के इम्तहानात के अंदर फेल हो जाते हैं। इसमें उनकी जहानत में कोई कमी नहीं है या असातिज़ा की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो असातिज़ा जो उनको इन इम्तहानात को पास करा सकें और बखूबी समझा सकें वो चीज़ें, वो सही वक्त पे मैसर नहीं हो पाते। इसके लिए बहुत सी हुकूमत ने भी कोशिशें की हैं और सिविल साइड से भी और बहुत ज़्यादा कोशिश होती रही है, लेकिन गैप बहुत बड़ा है और इस गैप को कम करने में एडकासा अपना हिस्सा डाल रहा है। एडकासा इस गैप को कवर कर रहा है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। कैसे करते हैं हम ये? हम उन स्कूलों में जहाँ पे मैट्रिक और FSC के असातिज़ा नहीं हैं वहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए रोज़ाना लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल तो दूर की बात है, असातिज़ा या प्रोफेशनली एजुकेटेड लोग होना ही बहुत मुश्किल है। जैसे मुजफ्फरगढ़ का इलाका है या कश्मीर का कुछ इलाके हैं या बलूचिस्तान है या सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल और असातिज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। तो एडकासा ने इंटरनेट के ज़रिए ऐसी जगहों को उठाया और उनको उनकी नुमाइंदगी की, और वहाँ पे हम लाहौर से रोज़ाना पढ़ाते हैं, उन बच्चों को हिदायत देते हैं कि कैसे अपने इम्तहानात की तैयारी करनी है, और रिसर्च दिखाती है कि हमने जो काम किया है उससे उन बच्चों की तालीमी मेयार में इजाफा हुआ है। अब इसके साथ साथ हमने सोचा कि हम स्कूलों तक ही क्यों महदूद रखें, हम इस तोहफे को, इल्म के तोहफे को पूरे पाकिस्तान के बच्चों से शेयर करें। तो स्कूलों को साथ साथ अपने जोड़ने के साथ हमने देखा कि हम ये जो इल्म का तोहफ़ा है इसको हम पाकिस्तान के हर बच्चे तक कैसे मुयस्सर कर सकते हैं, और उसको करने के लिए सबसे पहला कदम जो हमने लिया वो था अपना YouTube चैनल बनाना। YouTube के ज़रिए हम 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ दस्तयाब करते हैं बच्चों को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जहाँ इंटरनेट की रसाई हो, वहाँ पे वो इन वीडियोज़ के इस्तेमाल करने के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं इम्तहानों की,
اور کانسیپٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں. اب لاہور سے بیٹھے بہت اچھے اساتذہ پاکستان کے ہر کونے میں تعلیم کا تحفہ پیش کر رہے ہیں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ, ہزاروں اسٹوڈنٹس ہر روز آ کے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ روز بڑھ رہا ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نئی اور منفرد پروڈکٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں, جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس پاکستان میں نہ صرف اپنے امتحانوں کی تیاریاں کر سکیں گے, بٹ ساتھ ساتھ اپنے کانسیپٹس کو ورلڈ اسٹینڈرڈ کے اوپر کلیئر کر سکیں گے, اور اس طرح ہمارے ملک کی معیشت اور یوتھ آگے بڑھ پائے گا. کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کا خاصہ اس کی کامیابیاں نہیں بلکہ وہ ناکامیاں اور محرومیاں ہوتی ہیں جو اسے کامیابیوں کے افق پر لے جاتی ہیں. سویڈش ٹیک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا وہ بڑا نام ہے جسے فیس بک بلو پرنٹ سرٹیفکیشن جیسے بڑے اعزاز ملے ہیں. ایک 26 سالہ لڑکی کی کہانی جس نے زمانے کے تند و تیز مصائب کے باوجود ایک ناخدا کی طرح اپنا آشیانہ بنایا اور نہ صرف خود کامیابی کے افق عبور کیے بلکہ آج بہت سے اسمال اسکیل بزنسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی دینے کا موجب بھی ہیں. ان بیماریوں سے لڑتے ہوئے کسی سے بات نہ کر پانے والی لڑکی دنیا کی 10 انسپائرنگ خواتین میں کیسے شامل ہوئی, ملتے ہیں پاکستان کی ینگسٹ انٹرپرینور میں سے ایک عائشہ زمان حماد سے. All of the projects that I am working on are driven by massive impact. That is what I stand for, and that is what I want to do for the rest of my life. One of the projects, and that was actually the first big hit in my career, is SwishTag. SwishTag is a business growth company, and with this what we aim to do is کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں ان کی گروتھ میں ہم کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور وی ڈو اٹ بائی پرووائڈنگ دیم دا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, ٹیکنگ دیئر آف لائن بزنسز آن لائن اینڈ ہیلپنگ دیم ریچ میسز بائی سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اور جب میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں تو وی بین ویری فارچونیٹ ٹو سیکیور 3 میسو کولیبوریشن ود فیس بک اٹ سیلف, ون آف وچ از شی مینز بزنس. شی مینز بزنس کا آپ میں سے کافی لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا. اٹس فیس بک کا پروجیکٹ ہے یہ, اور اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ جو خواتین کام کر رہی ہیں گھروں میں یا کوئی بھی اپنا چھوٹا سا بزنس رن کر رہی ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ٹریننگس کے تھرو کہ وہ اس کو آن لائن لے کر کیسے آ سکتی ہیں. So it is currently in 21 countries and 50,000 women have been impacted with this program. So in Pakistan, SwishTag has been very fortunate to partner with She Means Business. And the other project that we have done is also very familiar to all of you is the Facebook blood donation feature. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ وہ آپ کے پاس ایک فیچر آتا ہے لوکنگ فار دس بلڈ گروپ اینڈ آل. سو الحمدللہ وی ور دا آن گراؤنڈ پارٹنرز ود فیس بک ٹو رول اٹ آؤٹ اکراس پاکستان. اور اس میں ہم نے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ مل کے جتنے بھی پاکستان میں ہاسپٹلس ہیں بلڈ بینکس ہیں ان کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اس فیچر کو پاکستان میں سکسیزفلی لانچ کیا. اور الحمدللہ ابھی اس کا سکسیس ریٹ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے یوزرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ کوئی بھی بلڈ ڈونیشن کی ریکویسٹ پوسٹ کرتے ہیں سو دے گیٹ اٹ ان ود ان 30 seconds. سو ماشاء اللہ دیٹس بین دا امپیکٹ. اینڈ دا تھرڈ پروجیکٹ دیٹ وی پارٹنر ود فیس بک was the Facebook Mastery Program, which was focused at کہ جو بھی کمپنیز کے اندر ڈفرینٹ ڈیسیجن میکرز ہیں یا جو اسمال اینڈ میڈیم بزنس آنرز ہیں وہ لرن کر سکیں فیس بک ایڈوانسڈ مارکیٹنگ ٹولز کہ وہ اس سے اپنے ٹارگیٹڈ کسٹمرس کو کیسے پہنچ سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو کیسے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. سو اس طرح سے ہمارے فیس بک کے ساتھ کافی زیادہ ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے ہیں اور اس میں ماشاء اللہ وی ہیو بین ایبل ٹو امپیکٹ تھاؤزنڈز آف لائف ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ دا نیکسٹ پروجیکٹ دیٹ از جسٹ ٹو بی رولڈ آؤٹ از اسکلز ٹو ڈو. اسکلز ٹو ڈو از دا ای لرننگ پلیٹ فارم اور اس میں ہم جو ہمارا نیش جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں دیٹ از کہ آپ اس میں جو بھی اسکل لرن کریں گے اٹ ول ہیلپ یو اسٹارٹ مانیٹائزنگ یور اسکلز رائٹ اوے, یعنی کہ ٹرو ویلیو فار منی رائٹ. فار ایگزامپل آپ اس میں کورس لرن کریں گے not only this کہ how to become an entrepreneur but this how to start your tourism agency, all the blueprints available. اور جو آپ کو سکھا رہے ہوں گے یہ وہ سارے بزنس مین ہیں جنہوں نے آلریڈی یہ کام کیا ہوا ہے, صحیح ہے. اور اس کے علاوہ the other projects that I am working on are the marketplaces, one of which is All That Lux, which is a Lux for luxury. So it is a marketplace which is again international marketplace where women and other people can join in and showcase their high value goods and products. And then the other one is Bazaar Center, which is now the rebrand of Bazaar Nagar that I was previously running because we are now taking it international. So Bazaar Center is where all people who are dealing with any cottage industry, all the small medium businesses who are producing good quality products, so they can put up their products on our platform
اور اس میں جو میں آپ کو امپیکٹ کی جو میں آپ کو بات بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ وی آر ایمنگ ایٹ having 1,000 women start their businesses by 2025. That is our 2025 کا vision. اور اس میں we are aiming at having 2,500 women as our affiliate partners, so they can start earning. Affiliate وہ لوگ join کریں گے جن کے پاس capital نہیں ہے اپنا business start کرنے کا, but what they can do is they can come as affiliate partners. They help selling the good products. They can pick and choose کہ اچھا یہ میری niche ہے, اس طرح کہ میرے پاس community available ہے, so that is what they can sell. So they can get their commissions out of all those sales that they make. جیسا کہ میں آپ کو example دیتی ہوں کہ بہت ساری ہمارا فیس بک کے ہی ایک ٹور میں ہمارا پشاور جانا ہوا تھا, تو پشاور جا کے میں دیکھا کہ بہت ساری وہاں پہ جو کے پی کے کی خواتین ہیں. ایک میں آپ کو اسٹوری بتاتی ہوں, یو ول بی جسٹ امیز کہ ایک بہت ہی بڑی خاتون تھی, 100+ ایئرز ان کی ایج تھی, اور انہوں نے پورا سال لگا کے ایک چادر بنائی تھی ہاتھ سے اپنے, پورا سال لگا کے, اور وہ انہوں نے کتنے کی سیل کی ہوگی آپ اگر اندازہ لگائیں تو صرف 2,000 روپے کی, صرف 2,000 انہوں نے قیمت وصول کی تھی اپنی ایک سال کی محنت کی. اور وہی چادر اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہینڈ میڈ پروڈکٹس جو ہیں اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے. وہ آرام سے ادھر 2,000 روپے جو ہم نے دیے ہیں وہ $2,000 کی بھی اگر ہم لگاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو لوگ اس کو ہنس کے لیتے کہ یار یہ پورا سال لگا اور ایک بندے نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. سو دوز کائنڈ آف تھنگس کہ وہ وہاں سے اٹھا کے ہم اس کو بازار سینٹر پہ نہیں, آل دیٹ لکس پہ لگائیں گے, کیونکہ دیٹ از دا ڈیزروڈ ویلیو دیٹ دے شوڈ بی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. آئی واز بورن ایٹ اے اسٹیج جب میری فیملی کا بہت ہی برا فائنینشیل کرنچ اسٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. صحیح ہے, تو آئی کین سے پراؤڈلی دیٹ آئی ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو اے پریویلیج فیملی. میرے پاس میٹریکولیشن تک اپنی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا تھا کہ میں آئی واز اے بریلینٹ کڈ, تو میں نے پورا جتنا ٹینور تھا وہ میں نے فل بریڈ اسکالرشپ پہ پڑھا. اب اس میں بھی آگے ٹوسٹ ہے بڑا مزے کا کہ میرے ذہن میں یہ بن چکا تھا کہ اچھا ڈیبیٹنگ کمپٹیشن ہے تو میں نے فرسٹ آنا ہے, نعت کمپٹیشن ہے میں نے فرسٹ آنا ہے, اسٹڈیز ہے تو میں نے فرسٹ آنا ہے. تو مجھے ذہن سے نکل گیا کہ سیکنڈ بھی آتے ہیں اور فیل ہونا تو دور کی بات. صحیح ہے, پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا ذرا ادھر آؤ, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ زندگی اس طرح نہیں ہے, آگے بہت سارے جو معاملات ہیں نا اس میں یہ مائنڈ سیٹ سے نہیں آپ جا سکتے. ایف ایس سی میں جب میں آئی تو آئی ہیپن ٹو میٹ دس میڈیکل سچویشن وچ از کالڈ ہائپوگلائسیمیا, جس میں ہوتا کیا ہے کہ بلڈ شوگر لیول ایک دم سے ڈراپ کر جاتا ہے, اور میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میرا جو بلڈ پریشر لیول تھا وہ بھی ڈراپ کر جاتا تھا. اگر ایک چیز کو آپ کیور کریں گے تو دوسری خراب ہونے لگ جاتی ہے. صحیح ہے, تو وہ میرے ساتھ کوئی 6 مہینے تک وہ کنڈیشن رہی اور میں بار بار فینٹ ہو جاتی تھی. اس کا میری میموری پہ اتنا برا اثر پڑا کہ کوئی چیز یاد رکھنا تو دور کی بات, مجھے پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. سو اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم. اور پھر لوگوں کی ججمنٹس یہاں پہ آتی ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایسے نہیں, بڑے سپورٹیو انوائرمنٹ میں جا رہی تھی. کوئی ملنے آئے, کوئی رشتے دار, ہاں نہیں بچی بھی نئی جوان ہے نا, بچوں کا پڑھائی پر سے دل ہٹ جاتا ہے. اٹ یوز ٹو ہرٹ می لائک اینی تھنگ. اور میں فل ٹائم ڈپریشن میں جا چکی تھی, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ڈپریشن میں ہوں. میں لوگوں سے چھپنا شروع ہو گئی تھی. تو آئی اینڈیڈ اپ ایٹ IBIT وچ از انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایٹ پنجاب یونیورسٹی. اور ایک سال میں پھر وہی بیک سیٹر بن کے اور چھپ کے کہ یار مجھ سے کوئی بات نہ کر لے, تو میرے لیے بہت مشکل تھا. تو خیر پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یار زندگی تو ایسے بھی گزر جانی ہے, تو کیوں نہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. اور پھر میں نے کیا کیا کہ میرا جو سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہونے والا تھا اس سے پہلے جو میرے 4th سیمسٹر کے ایگزامس تھے, تو میں نے جاب پورٹلس پہ بہت ڈھیر جابس پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. ایکچولی اپلائیڈ ایٹ 100 جابس, جس میں سے 20 جگہوں سے مجھے انٹرویو کال آئی تھی. تو وہ 20 انٹرویوز کے بعد مجھے ایک جاب ملی بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو کی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں, اور وہاں سے پھر میرا کریئر اسٹارٹ ہوا. جسٹ آفٹر 3 months آف کمپلیٹنگ مائی انٹرنشپ, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ بھی تھی اس ٹائم پہ, تو میری پارٹ ٹائم کہہ لیں کہ پہلے انٹرنشپ تھی جو کہ پھر کنورٹ ہو گئی تھی میری جاب میں, مجھے جاب آفر ہو گئی تھی. تو 3 مہینے بعد خیر ڈیو ٹو سم ریزنز مجھے وہ جاب کوئٹ کرنا پڑی. میں نے ریزائن دے دیا وہاں سے, اور اس کے بعد میرے پاس 1000 روپیز تھے جس سے میں نے اپنا UBL میں اکاؤنٹ کھلوایا. UBL کی میں مارکیٹنگ نہیں کری, بٹ میں نے UBL میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا. وہ مجھے چاہیے تھا آن لائن فری لینسنگ پلیٹ فارمس پہ سے ٹرانزیکشنز کروانے کے لیے. اس کے بعد میں نے
اسکرل پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کھولا اور میں نے ڈفرینٹ جو فری لینسنگ ویب سائٹ تھی وہاں پہ میں نے پروجیکٹس پچ کرنا شروع کر دیے. تھوڑے دنوں میں نے اپنی ٹیم بنائی اور میں پروجیکٹس لے کر آتی تھی اور میری ٹیم وہ پروجیکٹس کر کے ڈلیور کرتی تھی. اس طرح سے ہم نے پیسے کمائے اور اچھے خاصے پیسے کمائے. تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا خمیر ہے کہ آپ یہاں پہ جو کریں گے وہ آپ پائیں گے. ہاں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے لیکن آپ نے جو بھی ایفرٹس پٹ کیے ہیں وہ آپ کو واپس ملنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر ایک ٹائم یہ آئے گا کہ آپ صرف یہ بیٹھ کے فون ہی کریں گے نا کسی کو, آپ کی بات بننا شروع ہو جائے گی.